محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ الدرس الرابع والعشرون، 24واں درس۔ محترم طلباء کرام، پچھلے چند اسباق میں ہم نے جملہ اسمیہ کی وہ قسم پڑھی جس کا پہلا جز تو اسم ہو یعنی مبتدا تو اسم ہو، لیکن دوسرا جز یعنی خبر وہ اسم نہ ہو بلکہ فعل ہو، جملہ فعلیہ ہو، اور ساتھ ہی ہم نے جملہ امریہ انشائیہ کی ترکیب اور استعمال بھی پڑھ لی، اور اسی طرح جملہ ندائیہ انشائیہ کی ترکیب اور استعمال بھی سیکھی۔ آج ہم انشاءاللہ املا پڑھیں گے۔ الاملاء، یہ نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں المفردات، جو کہ مفرد الفاظ ہے یعنی جمع یا تثنیہ نہیں ہے۔ تو یہ نیچے کچھ ایسے الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ جمع یا تثنیہ نہیں ہے بلکہ مفرد ہے۔ ابید سفید، اسود کالا، احمر سرخ، احمر سبز، اصفر زرد، ازرق نیلا۔ بیضاء سفید، ابید کا معنی بھی سفید ہے اور بیضاء کا معنی بھی سفید ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ابید یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بیضاء یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ سارے الفاظ ہیں، یہ اوپر والے جتنے بھی الفاظ ہیں اسود، احمر، احمر، اصفر، ازرق، یہ سب مذکر الفاظ ہیں، رنگوں کے نام ہیں اور سب مذکر الفاظ ہیں۔ اور یہ نیچے والے جتنے بھی الفاظ ہیں سوداء، حمراء، حضراء، صفراء اور زرقاء، یہ سب مؤنث الفاظ ہیں، رنگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ مؤنث الفاظ ہیں اور معنی ایک ہی ہے، اسود اور سوداء۔ اسی طرح احمر اور حمراء دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اسود کا معنی ہے، اسود اور سوداء کا معنی ہے کالا، احمر اور حمراء کا معنی ہے سرخ، احمر اور حضراء کا معنی ہے سبز، اور اصفر اور صفراء کا معنی ہے زرد، اور ازرق اور زرقاء کا معنی ہے نیلا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ اوپر والے الفاظ یعنی ابید، اسود وغیرہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور بیضاء، سوداء وغیرہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نیز یہ سارے الفاظ جو ہے یہ سارے اسماء یہ غیر منصرف اسماء ہے، کیونکہ ان پر آپ دیکھ رہے تنوین نہیں پڑھی جا رہی ہے بلکہ ان پر صرف پیش ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ منصرف اسماء پر نہ تو تنوین آ سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ان پر کسرہ آ سکتا ہے۔ تو چونکہ یہ سب اسماء غیر منصرف اسماء ہے، اس وجہ سے ان پر تنوین نہیں بلکہ صرف پیش پڑھی جا رہی ہے، یعنی ابید، اسود، احمر نہیں بلکہ انہیں صرف پیش کے ساتھ ابید، اسود، احمر پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سب اسماء غیر منصرف اسماء ہیں اور غیر منصرف اسماء پر تنوین نہیں پڑھی جا سکتی۔ نیز آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ غیر منصرف اسم سے مراد وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 9 اسباب منع صرف یعنی عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، ترکیب، الف و نون زائدتان، جمع، وزن و فعل، ان 9 اسباب منع صرف میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب آ جائے جو 2 کے قائم مقام ہو، تو اس طرح کا اسم جو ہے وہ پھر منصرف نہیں بلکہ غیر منصرف بن جاتا ہے، غیر منصرف کہلاتا ہے، اس پر نہ تو تنوین پڑھی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسرہ آ سکتا ہے۔ اب یہاں پر ابیدوں میں 2 سبب ہیں، ایک سبب تو اس میں وزن فعل ہے
یعنی یہ فعل کے وزن پر ہے، افعالو کے وزن پر ہے۔ افعالو جو کہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اس کے وزن پر ہے۔ تو ایک سبب تو اس میں وزن فعل ہے اور دوسرا سبب وہ وصف ہے، یعنی یہ صفت ہے۔ اب یہ دو جو ہے یہ صفت ہے، تو اس میں ان دو اسباب کی وجہ سے یہ جو ہے یہ غیر منصرف اسم ہے۔ اسی طرح اسودو، احمرو، احضرو، اصفرو اور ازرقو، یہ سب جو ہے یہ فعل کے وزن پر بھی ہیں، افعالو کے وزن پر ہے، واحد متکلم کے وزن پر ہے، صیغہ واحد متکلم افعالو کے وزن پر ہے، اور یہ وصف بھی ہے یعنی صفت ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اسما جو ہے یہ غیر منصرف ہے۔ اور بیضاء، سوداء، حمراء، حضراء وغیرہ میں ایک سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے، یعنی تانیث۔ تانیث ایک ایسا سبب ہے اسباب مناصرف میں سے جو دو کے قائم مقام ہے۔ یہاں پر آپ بیضاء، سوداء، حمراء میں یہ آخر میں الف دیکھ رہے ہیں، اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ الف ممدودہ سے مراد وہ الف ہے جو کلمہ کے آخر میں آئے اور اس کے بعد حمزہ ہو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلمہ کے آخر میں بھی ہے، یہ الف بیضاء، سوداء میں یہ جو الف ہے یہ اس کے آخر میں بھی ہے اور اس کے بعد پھر حمزہ ہے۔ تو اس طرح کا الف جو ہے یہ الف ممدودہ کہلاتا ہے، اور الف ممدودہ یہ تانیث کی علامت ہے۔ اسی طرح الف مکسورہ یہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ تو چونکہ تانیث یہ ایک ایسا سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے، تو اس وجہ سے یہ اسما یعنی بیضاء، سوداء، حمراء وغیرہ یہ سب اسما جو ہے یہ غیر منصرف اسما ہے، کیونکہ ان میں ایک ایسا سبب پایا جا رہا ہے اسباب مناصرف میں سے جو کہ دو کے قائم مقام ہیں۔ تو اس بات کو آپ خوب یاد رکھ لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ فلاح کسان، حصان گھوڑا، ثور بیل، خروف دمبا، صندوق صندوق، ادارۃ البرید ڈاک خانہ، یہ مرکب اضافی ہے۔ ادارۃ جو ہے یہ مضاف ہے اور البرید یہ مضاف الیہ ہے۔ ادارۃ البرید ڈاک خانہ۔ مفتاح الغرفۃ کمرے کی چابی، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ مفتاح جو ہے یہ مضاف ہے اور الغرفۃ یہ مضاف الیہ ہے۔ مفتاح الغرفۃ کمرے کی چابی۔ طاووس مور۔ داؤد یہ نام ہے، اور یہ بھی چونکہ ابیض، اسود، احمر وغیرہ کی طرح ایک غیر منصرف اسم ہے، اس وجہ سے اس پر بھی تنوین نہیں پڑی گئی، صرف پیش پڑی گئی۔ داؤد نہیں بلکہ داؤد پڑھا گیا۔ جو 9 اسباب مناصرف ہے یعنی عدل، وصف، تانیث، عجمہ وغیرہ، ان میں سے 2 سبب اس میں پائے جاتے ہیں۔ ایک سبب ہے عجمہ، یعنی یہ عجمی نام ہے، عربی نام نہیں ہے، اور دوسرا سبب ہے معرفہ۔ اور معرفہ میں چونکہ یہ شرط ہے کہ وہ اسباب مناصرف تب بنے گا جب وہ علم ہو، اور داؤد آپ دیکھیں یہ علم ہے، کسی مخصوص شخص کا نام ہے۔ تو اس میں 2 سبب ہے، ایک تو ہے عالمیت اور دوسرا سبب ہے عجمہ۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ ایک غیر منصرف اسم ہے اور اس پر تنوین نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کو ہم داؤد پڑھیں گے، داؤد نہیں پڑھیں گے۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔